مسجد اقصی کا تہہ خانہ جہاں حضرت مریم علیہ السلام عبادت کیا کرتی تھی اور ان کا محراب بھی اسی جگہ پر موجود ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اس جگہ پر ہی دیکھا تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کو بے موسمی پھل ملتے تھے، جس کو دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کچھ دعا مانگی تھی۔ وہ کیا دعا تھی وہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں قبول کیا تھا، اور ان کی دعا جو ہے اس کا تذکرہ قرآن مجید کی سورہ مریم میں بھی پایا جاتا ہے۔ سورہ مریم قرآن مجید کی وہ سورت ہے جو حضرت مریم علیہ السلام کے نام پر رکھی گئی تھی۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مسجد اقصی کے تہہ خانے میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں، اور تاریخی اعتبار سے اس جگہ کے بارے میں جو تفصیلات ہیں وہ بھی آپ کو فراہم کریں گے۔ لیکن یہ جاننے کے لیے یہ ویڈیو آپ کو آخر تک دیکھنی ہوگی، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جو ہم وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ دوستو، مسجد اقصی کے تہہ خانے میں اگر ہم داخل ہوں تو ایک لمبی سی راہداری دکھائی دیتی ہے جس پر لال رنگ کا قلین بچھایا گیا ہے، اور اسی قلین پر اگر تھوڑا سا آگے جائیں تو کچھ سیڑھیاں آتی ہیں جو نیچے کی جانب اترتی ہیں، اور اس کے بائیں ہاتھ کی جانب ایک راستہ جاتا ہے، اور اس سے آگے جا کر حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب ہے۔ تھوڑا آگے جا کر پھر چند سیڑھیاں آتی ہیں، وہاں سے پھر بائیں ہاتھ کی طرف جائیں تو سامنے ایک پلر آتا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جب صلیبیوں نے مسلمانوں کی حکومت ختم کی تھی تو اس جگہ پر ایک استنبل بنا دیا تھا، یعنی کہ وہ جگہ جہاں پر گھوڑوں کو باندھا جاتا ہے۔ اس سے تھوڑا سا آگے جا کر پھر سیڑھیاں آ جاتی ہیں، اور یہاں پر یہ بھی آپ کو بتائیں کہ اس جگہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس جگہ کے اوپر 70,000 مسلمانوں کو شہید کیا گیا تھا، اور پوری جگہ کو استنبل بنا دیا گیا تھا، یہاں پر گھوڑے باندھے جاتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ پر آئے اور انہوں نے اس جگہ کو آزاد کروایا، اور تقریباً 900 سال تک یہ جگہ بند رہی تھی۔ وہاں سے آگے جا کر پھر بائیں ہاتھ کی طرف مڑ جانا ہے۔ اس تمام جگہ پر لال رنگ کا قلین ہے، جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا، جہاں پر بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی نماز پڑھتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس جگہ پر 4000 لوگ جو ہیں وہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایک تاریخی مقام ہے اور بے حد خوبصورت مقام ہے۔ اس جگہ کو دیکھ کر آسانی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کئی سال قدیم ہے، اور اس کی عمارت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں ایک دیوار ہے جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے تیار کروایا تھا، اور اس پر ابھی بھی نشانات وغیرہ موجود ہیں، اور اس کے اثرات بھی ہیں، یعنی کہ پتھر وغیرہ جس طرح سے لگائے گئے تھے اسی طرح موجود ہیں۔ حضرت عباد اور شہداد بن اوز رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو ان کی قبریں ہیں وہ بھی اسی دیوار کی دوسری طرف موجود ہیں۔ اس دیوار کے ساتھ ہی اوپر کی جانب سیڑھیاں جا رہی ہیں، اس کے ساتھ ہی ایک کالے رنگ کا جنگلے کا دروازہ ہے جس کے اندر ان کا محراب ہے، یعنی کہ حضرت مریم علیہ السلام کا محراب وہاں پر واقع ہے جہاں پر وہ عبادت کیا کرتی تھی، اور اس جگہ کو یہ دروازہ لگا کر بند کر دیا گیا ہے، لیکن اس دروازے سے اندر نظر آتا ہے۔ سورہ مریم کی ابتدائی آیات کا مفہوم بھی آپ کو بتائیں تو ان کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، جس طرح تو نے حضرت مریم علیہ السلام کو بے موسمی پھل عطا کر دیے ہیں، اسی طرح میں ایک بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بھی جو بے اولاد ہے، جس کی ابھی اولاد نہیں ہے، تو ہمیں اولاد عطا فرما۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کی جو دعا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول بھی کی تھی، جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹا دیا تھا جس کا نام حضرت یحییٰ علیہ السلام رکھا گیا تھا۔ دوستو، یہاں پر آپ کو حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں بھی بتاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ تھیں، اور حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور ماں کا نام حنا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ ہستی تھی، انبیاء کے خاندان سے تھیں۔ قرآن میں ایک پوری سورت سورہ مریم ان کے نام سے موجود ہے۔ کیتھولک اور کلیساؤں کے علاوہ آپ کو اسلام میں بھی دیگر تمام انبیاء کی طرح نہایت ہی عقیدت اور احترام کی نگاہ کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ آپ وہ برگزیدہ خاتون ہیں جن کا نام قرآن مجید میں درج ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام فلسطین کے علاقے گلیل کے شہر ناصرت کی باشندہ تھیں۔ جب بی بی مریم اپنی ماں کے شکم میں تھی، یعنی پیدا نہیں ہوئی تھی، اس وقت ان کی ماں نے یہ منت مان لی تھی کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کر دوں گی۔
چنانچہ جب حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئیں تو ان کی والدہ کو بیت المقدس میں لے کر چلی گئیں۔ اس وقت بیت المقدس کے تمام عالموں اور عابدوں کے امام حضرت زکریا علیہ السلام تھے، جو حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کو اپنی کفالت پر پرورش میں لے لیا اور بیت المقدس کی بلائی منزل میں تمام منزلوں سے الگ ایک محراب بنا کر حضرت مریم علیہ السلام کو اس محراب میں ٹھہرایا۔ چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام اس محراب میں اکیلی خدا کی عبادت میں مصروف رہنے لگیں اور حضرت زکریا علیہ السلام صبح و شام محراب میں ان کی خبرگیری اور خورد و نوش کا انتظام کرنے کے لیے آتے جاتے رہتے تھے۔ چند ہی دنوں میں حضرت مریم علیہ السلام کے محراب کے اندر یہ کرامت نمودار ہوئی کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں جاتے تو وہاں جاڑوں کے پھل گرمی میں اور گرمی کے پھل جاڑوں میں پائے جاتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ اے مریم، یہ پھل کہاں سے تمہارے پاس آتے ہیں؟ تو حضرت مریم علیہ السلام یہ جواب دیتی ہیں کہ یہ پھل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بلا حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو خداوند قدوس نے نبوت کے شرف سے نوازا تھا، مگر ان کے کوئی اولاد نہ تھی اور وہ بالکل ضعیف ہو چکے تھے۔ برسوں سے ان کے دل میں فرزند کی تمنا موجود تھی اور بارہا انہوں نے گر گرا کر اللہ سے اوراد زرینہ کے لیے دعا بھی مانگی تھی، مگر خدا کی شان بے نیازی کے باوجود اس کے اب تک اس نے کوئی فرزند انہیں نہیں دیا تھا۔ جب انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کے محراب میں یہ کرامت دیکھی کہ اس جگہ پہ موسم کا پھل آتا ہے تو اس وقت ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میری عمر اب اتنی ضعیفی کی ہو چکی ہے کہ اب اولاد کے پھل کا موسم ختم ہو چکا ہے، مگر وہ اللہ جو حضرت مریم علیہ السلام کے محراب میں بے موسم کے پھل عطا فرماتا ہے وہ قادر ہے، وہ مجھے بھی بے موسم کی اولاد کا پھل عطا فرما دے گا۔ چنانچہ انہوں نے محراب مریم میں دعا مانگی، آپ کی دعا قبول ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں آپ کو ایک فرزند عطا فرمایا جن کا نام خود خداوند عالم نے یحییٰ رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کا شرف بھی عطا فرمایا۔ قرآن مجید میں خداوند قدوس نے اس واقعے کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ العمران میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، جب زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے، اس کے پاس نیا رزق پاتے، کہا اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ بولے وہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہے بے گنتی دے۔ یہاں پکارا زکریا اپنے رب کو، بولا اے رب مجھے اپنے پاس سے دے ستری اولاد، بے شک تو ہی دعا سننے والا۔ تو فرشتوں نے اسے آواز دی، وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا۔ بے شک اللہ آپ کو مزدہ دیتا ہے یحییٰ کا، جو اللہ کی طرف سے ایک کلمے کی تصدیق کرے گا، اور سردار اور ہمیشہ کے لیے عورتوں سے بچنے والا اور نبی ہمارے خاصوں میں سے ہے۔ حضرت مریم کے بارے میں انجیل میں لکھا گیا ہے کہ آپ کی منگنی کسی یوسف نامی شخص سے ہوئی تھی، لیکن نکاح نہیں ہوا تھا، اس لیے آپ کنواری رہیں۔ قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تجھے چن لیا اور خوب ستھرا کیا اور آج سارے جہاں کی عورتوں سے تجھے پسند کیا۔ اور یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا اے مریم اللہ تجھے بشارت دیتا ہے اپنے پاس سے ایک کلمے کی جس کا نام مسیح عیسیٰ مریم کا بیٹا روادار ہوگا، دنیا اور آخرت میں اور کرب والا۔ بولی اے میرے رب میرا بچہ کہاں سے ہوگا؟ مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ نہ لگایا۔ فرمایا اللہ یوں ہی پیدا کرتا ہے جو چاہے، جب کسی کام کا حکم فرمائے تو اس سے یہی کہتا ہے کہ ہو جا، وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سکھائے گا کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت بی بی مریم کے شکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ جب ولادت کا وقت آیا تو حضرت بی بی مریم رضی اللہ عنہا عبادی سے کچھ دور ایک کھجور کے سوکھے درخت کے نیچے تنہائی میں بیٹھ گئیں، اور اسی درخت کے نیچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ چونکہ آپ بغیر باپ کے کنواری حضرت مریم علیہ السلام کے شکم سے پیدا ہوئے تھے، اس لیے حضرت مریم بڑی فکر مند اور بہت اداس تھیں اور بدگوئی اور تانا زنی کے خوف سے بستی میں نہیں آ رہی تھیں، اور ایک ایسی سنسان زمین میں کھجور کے سوکھے درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھیں کہ جہاں کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں تھا۔ ناگہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام اتر پڑے اور اپنی ایڑی زمین پر مار کر ایک نہر جاری کر دی، اور اچانک کھجور کا سوکھا درخت ہرا بھرا ہو کر پختہ پھل لایا۔ دوستو اس واقعے کی ایک بہت ڈیٹیل موجود ہے، لیکن آپ کو یہ بتائیں کہ اس حوالے سے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ان کا معجزہ تھا کہ جب وہ بچے تھے، اپنی ماں کے گود میں تھے، اس وقت وہ بولے تھے اور انہوں نے اپنی ماں کی پاک دامنی کا ثبوت دیا تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معجزہ انہیں عطا کیا گیا تھا۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو مسجد اقصیٰ کے تہہ خانے کے بارے میں بتایا اور حضرت مریم کا جو محراب تھا اس کے بارے میں بھی بتایا، اور حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کی جو ایک کہانی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ مختصر شیئر کی ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی بیل آئکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جو ہم وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ ساتھ ہی کمنٹ کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آنے والے وقت میں آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں، وہ بھی ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔